کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر دبئی سے جانے والا جہاز بخیریت رن وے پر اتر گیا۔ میں اپنی جہاز کی سیٹ پر بیٹھا ہوا اونگ رہا تھا۔ جسم بے جان محسوس ہونے لگا۔ 1.5 گھنٹے کی یہ فلائٹ کسی صدی سے کم نہیں تھی۔ شاید میری تھکن کی وجہ وہ راتیں تھیں جو میں نے جاگ کر گزاری ہیں۔ پچھلے 2 دن سے میں مسلسل جاگ رہا تھا۔ تھکن سے جسم جیسے ٹوٹنے لگا۔ میں جانتا تھا کہ مجھے آرام کی ضرورت ہے، مگر آرام بھی انہیں نصیب ہوتا ہے جن کا ذہن اور دل سکون میں ہو، اور میرے نصیب میں سکون نہیں تھا۔ میرا نام روہیل احمد ہے۔ میری عمر 35 سال ہے۔ میں کراچی شہر کا رہنے والا ہوں، مگر کچھ برس سے دبئی کے ایک بینک میں ملازم ہوں۔ چونکہ دبئی اس قدر مہنگا ہے کہ 9 گھنٹے کی نوکری کے بعد مجھے 2 وقت کی روٹی ہی مل پاتی تھی، اور شاید ہی 2 وقت کی روٹی میرے لیے کافی تھی۔ زندہ رہنے کے لیے کچھ نوالے ہی تو درکار تھے۔ اس سے زیادہ کی چاہ مجھے نہیں تھی۔ میرے پاس تھا ہی کیا؟ ایک بیوی تھی، ایک بیٹا تھا، مگر پھر سب کچھ ختم ہو کر رہ گیا۔ سب کچھ۔ جہاز کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے رن وے پر دوڑ کر رک گیا، اور کچھ ہی دیر میں جہاز ٹرمینل پر لگنے والا تھا۔ جلد ہی جہاز کے دروازے کھلے اور سب مسافر اپنا اپنا ضروری سامان لے کر اترنے لگے۔ میں بھی انہی میں شامل تھا۔ کالی جینز اور نیلی شرٹ پہنے ہوئے میں نے اپنا ہینڈ بیگ کندھے پر ڈالا۔ اب میں بھی باقی مسافروں کی طرح قطار میں لگا ہوا جہاز سے نکلنے کی کوشش کرنے لگا۔ جلد ہی میں نے اپنے قدم ایئرپورٹ پر رکھے اور چلتا ہوا امیگریشن کی طرف بڑھا۔ امیگریشن پر پاسپورٹ پر ٹھپا لگوا کر میں سامان حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ جلد ہی میرا دوسرا بیگ میرے ہاتھ میں تھا اور میں گرین چینل سے گزر کر باہر آیا۔ باہر نکلتے ہی سینکڑوں اجنبی چہرے میرے سامنے موجود تھے، لیکن اس بھیڑ میں مجھے تلاش اپنوں کی تھی، اس لیے نظر دوڑانا شروع کی۔ روہیل، میری بہن ہنا نے مجھے آواز دی۔ میں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ میری ہی ہم صورت ہمشیرہ ہنا مسکراتی ہوئی مجھے دیکھ کر ہاتھ ہلا رہی تھی۔ میں بھی اداس مسکراہٹ لبوں پر چسپاں کر کے اس کی طرف چل پڑا۔ کتنے دبلے ہو گئے ہو تم؟ ہنا نے مجھے دیکھ کر یہ جملے کہے اور میں اس کے گلے لگا۔ کیسی ہو؟ میں نے اداس مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ بالکل ٹھیک، چلیں؟ ہنا نے خوشی سے کہا۔ چلو، میں نے مختصر جواب دیا اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ راستے بھر میں خاموش رہا، اداس نگاہوں کے ساتھ گاڑی کی کھڑکی سے باہر نظارہ کرتا رہا۔ کراچی خاصا بدل چکا تھا۔ اب یہاں کی سڑکیں اس قدر خراب نہیں تھی جتنی پہلے کبھی ہوا کرتی تھیں۔ ہنا بھی خاموشی سے ڈرائیونگ کر رہی تھی۔ ایک نظر مجھے دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ جو اندھیرا میں اس شہر سے لے کر گیا تھا، وہی اندھیرا اپنے اندر بسائے پلٹ آیا ہوں۔ کچھ سوچ کر وہ کہنے لگی، شکر ہے کہ تم کراچی واپس تو آئے، ورنہ تم نے تو اس شہر سے جیسے منہ ہی موڑ لیا تھا۔ ہنا کی بات سن کر میں نے پلٹ کے اس کے چہرہ دیکھا۔ ہلکی سی مسکراہٹ میرے لبوں پر نمودار ہوئی۔ تم لوگوں کی ضد پر مجھے آنا ہی پڑا۔ وہ اس لیے کیونکہ تم یہ بھول بیٹھے ہو کہ تمہاری ایک بہن اور بہنوئی اس دنیا میں موجود ہے۔ ہم تمہارے کوئی غیر نہیں بلکہ اپنے ہیں۔ ہنا نے پیار بھرے لہجے میں یہ جملے کہے اور میں اداس مسکراہٹ چہرے پر لے آیا۔ پرانی یادوں سے جتنی جلدی ہو سکے روہیل اتنی جلدی نکل آؤ۔ جو بیت گیا سو بیت گیا، وہ پلٹ کر واپس نہیں آ سکتا۔ ہنا نے مجھے دیکھ کر سمجھایا۔ جانتا ہوں ہنا، کبھی کبھار سب کچھ بھولنے کی کوشش بھی کرتا ہوں، مگر کچھ یادیں ہیں جو بار بار ستاتی ہیں۔ صبا کی یادیں، میرے بیٹے اکمل کی یادیں مجھے بہت ستاتی ہیں۔ یہ کہہ کر میں کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا اور ہنا میری طرف دکھی نظروں سے دیکھنے لگی۔ نہ جانے کون تھا وہ جس نے میری بیوی اور معصوم بچے کا قتل کر دیا۔ نہ جانے کیا چاہتا تھا وہ۔ میں جیسے اپنے آپ سے گفتگو کرنے لگا۔ روہیل، یہ 3 سال پرانی بات ہے۔ 3 سال ایک بڑا عرصہ ہوتا ہے، بہت کچھ بدل جاتا ہے۔ ہم خود اب پہلے جیسے نہیں رہے۔ گزرتے ہر لمحے کے ساتھ ہماری عمریں بھی بڑھ رہی ہیں، عادات بھی بدل رہی ہیں۔ رہی بات اس قاتل کی، نہ جانے وہ قاتل کہاں سے کہاں چلا گیا ہوگا۔ تمہیں صبر کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ اور کوئی حل ہمارے پاس نہیں ہے۔ اگر کچھ ہوتا تو ضرور اس پر عمل کیا جا سکتا تھا، لیکن اب کافی وقت گزر چکا ہے۔ ہنا مجھے دیکھتے ہوئے کہتی چلی گئی اور میں خاموش ہو گیا۔ میری خاموشی کا مطلب ہنا سمجھ چکی تھی کہ میں اس ٹاپک پر زیادہ بات کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میری خاموشی کو سمجھ کر اس نے بھی خاموشی کو بہتر سمجھا اور گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ ہنا گاڑی چلاتی ہوئی ایک موڑ مڑی اور میں چونک گیا۔ یہ راستہ میرے گھر کا نہیں تھا۔ کچھ کہے بنا ہنا مجھے اپنے گھر لے چلی۔ گھر کے دروازے کے باہر گاڑی پارک کی تو میری طرف دیکھنے لگی۔ میں الجھن کے عالم میں اس کے گھر کو تکنے لگا۔ گردن گھما کر ہنا کی طرف دیکھا تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ چلو ہنا، یہ میرا گھر تو نہیں، مجھے تو اپنے گھر جانا ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں یہ جملے کہے۔ تم چلو تو صحیح،
ہنا نے ضد کی اور گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اتری۔ اس بار میں بنا کچھ کہے گاڑی سے اترا۔ بیگ ابھی بھی میرے ہاتھوں میں تھا۔ گاڑی کا دروازہ بند کیا اور دھیمے قدموں سے ہنا کے ساتھ چل پڑا۔ جلد ہی ہم گھر کے دروازے کے سامنے موجود تھے۔ ہنا نے چابی لگا کر دروازہ کھولا اور ہم اندر داخل ہوئے۔ ہم چلتے ہوئے گھر کے لاؤنج میں پہنچے تو مجھے میرے بہنوئی فراز کا چہرہ نظر آیا۔ لمبا، خوبصورت، خوش شکل، زندگی سے بھرپور فراز، جو میری بہن سے بے انتہا عشق کرتا تھا۔ ہائے روہیل، وہ مجھے دیکھ کر خوشی سے بولا اور پاس آ کر مجھے گلے لگایا۔ میں بھی اس کے سینے سے لگا۔ تو بڑا اسمارٹ ہو گیا ہے۔ دبئی میں کیا ورزش چل رہی تھی؟ فراز نے مسکراتے ہوئے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں تھوڑی بہت، میں نے مسکرا کر جواب دیا۔ آؤ آؤ اندر آؤ۔ فراز نے پیار سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر یہ جملے کہے اور ہم تینوں اندر کی طرف بڑھے۔ لاؤ بیگ مجھے دے دو۔ فراز نے میرے کندھے سے بیگ لیا اور اندر کی طرف لے گیا۔ تم یہاں بیٹھو آرام سے۔ ہنا نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے ڈرائنگ روم کی طرف لے جا کر کہا۔ میں خاموشی سے اس کے ساتھ چل دیا۔ بیٹھو۔ ہنا نے پیار سے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا اور میں صوفے پر بیٹھا۔ سرد آہ لے کر اپنی بہن کا چہرہ دیکھا۔ تو مجھے تمہارے گھر پر رہنا پڑے گا؟ ہاں، ہمارے ساتھ۔ کچھ وقت ہمارے ساتھ بھی تو بتاؤ۔ کیا چلا جائے گا تمہارا؟ ہنا نے مسکرا کر پوچھا۔ آئی کانٹ۔ میں نے نفی میں سر ہلا کر یہ جملے کہے اور ہنا کو دیکھ کر مخاطب ہوا۔ مجھے واپس اپنے گھر جانا ہے۔ مجھے اپنی چار دیواری میں رہنا ہے۔ روہیل، تمہیں اب وہاں کچھ نہیں ملے گا، بس بری یادیں اور کچھ نہیں۔ تو پھر اپنے گھر جا کر کیا کرنا؟ یہاں تم میرے پاس رہو، میں تمہاری خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گی۔ تمہارا کمرہ تک میں نے تیار کر کے رکھ دیا ہے۔ تمہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ ہنا کہتی چلی گئی۔ نہیں ہنا، میں یہاں نہیں رک سکتا۔ میرا واپس میرے گھر جانا بہت ضروری ہے۔ صبا اور اکمل مجھے بلا رہے ہیں۔ میں نے نظریں نیچے کر کے یہ جملے کہے۔ آواز بھرا گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہنا رنجیدہ ہو کر مجھے دیکھنے لگی۔ صبا نے اس گھر کی بنیاد بہت محبت سے رکھی تھی، بہت پیار سے۔ ہم نے وہ آشیانہ بنایا تھا۔ اس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ ہم کبھی اپنے گھر کو سونا نہیں ہونے دیں گے۔ تو پھر میں اپنے وعدے سے کیسے مکر جاؤں؟ مجھے اپنا وعدہ نبھانا ہے ہنا، مجھے اپنا وعدہ نبھانا ہے۔ میں کہتا گیا اور ہنا میری باتوں کو سن کر خاموش ہو گئی۔ میں سوچ رہا ہوں اپنے گھر جا کر کچھ یادیں سمیٹ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دبئی چلا جاؤں۔ اس کے بعد چاہے تم لوگ میرا گھر بیچ ڈالو، مجھے پرواہ نہیں۔ اس طرح جو کچھ پیسے ملیں گے وہ تمہارے لیے کام آئیں گے، پر فی الحال میرا واپس اپنے گھر جانا ہر طرح سے ضروری ہے۔ میں نے اپنا فیصلہ سنایا۔ میرا فیصلہ سن کر ہنا خاموش رہی۔ ایسے میں فراز ہاتھوں میں جوس لیے ہوئے کمرے میں آیا۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ دیکھیے نا، روہیل واپس گھر جانے کی ضد کر رہا ہے۔ ہنا نے اپنے شوہر کو دیکھ کر میرا فیصلہ بتایا اور فراز نے میری طرف دیکھا۔ میں پہلے سے ہی نظریں نیچے کیے ہوئے بیٹھا تھا۔ فراز نے ایک سرد آہ لی اور جوس میرے سامنے ٹیبل پر رکھ کر بیٹھ گیا۔ روہیل، دیکھو، ہمیں کوئی حق نہیں کہ تمہیں تمہارے گھر جانے سے روکے۔ وہ تمہارا گھر ہے، تم جب چاہو جا سکتے ہو، مگر جہاں تک رہنے کی بات ہے تم ہمارے گھر پر ہی ٹھہرو تو زیادہ بہتر ہے۔ فراز نے پیار سے مجھے سمجھایا۔ نہیں فراز، یہ میرے لیے ممکن نہیں، میں نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، تمہارا گھر اب صرف ایک خالی مکان نہیں رہا ہے۔ اس گھر کی دیواروں میں، کھڑکیوں میں ایک ایسا واقعہ چھپ چکا ہے جسے انسان تو کیا، بے جان اینٹیں بھی بھلا نہیں سکتی۔ غم ہو یا خوشی، گھر اپنی باہوں میں یادوں کی چبھن کو سمو لیتا ہے، اپنے اندر بسا لیتا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں دو انسانوں کا بے رحمی سے قتل کیا گیا ہے۔ تم اب اس گھر کی کیفیت نہیں سمجھ سکتے۔ فراز کہتا چلا گیا۔ فراز، میں نے اسے دیکھا اور اس کے لب ہلے۔ وہ دو انسان کوئی اور نہیں، میرے اپنے تھے۔ وہ میری بیوی تھی، میرا بچہ تھا۔ تو کیا ہوا اگر میرے آنگن میں اداسیوں کے سوا کچھ نہیں؟ تو کیا ہوا اگر میں اپنے دامن میں صرف آنسو ہی سنبھال سکا ہوں؟ یہ درد ہے تو میرا اپنا ہی۔ میں جیسے اپنے آپ سے کہتا چلا گیا۔ سب کچھ بدل گیا ہے، جو ہوا وہ بہت برا تھا، مگر اب جو ہو گیا ہے وہ بدتر ہے۔ فراز نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں یہ جملے کہے اور میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ فراز اپنی بات کہہ کر خاموش ہو چکا تھا۔ میں نے الجھن کے عالم میں پلٹ کر ہنا کی طرف دیکھا تو وہ بھی مجھے ہی تکتی ہوئی نظر آئی۔ میں کچھ سمجھا نہیں، میں نے الجھے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ فراز نے لمبا سانس لیا اور اپنی شرٹ کی جیب سے پین نکال کر ٹیبل پر رکھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، پلٹ کر مجھے دیکھا اور دھیرے دھیرے چلتا ہوا میرے پاس آیا۔ اس کے لب ہلے۔ 26 اکتوبر کی وہ رات کچھ زندگیوں کو ختم کر گئی، مگر ایک اندھیرا زندہ کر گئی، کچھ ایسا جس کا ہم انسان صدیوں سے انکار کرتے آ رہے ہیں۔
مگر اس کا وجود ہے اور وہ مٹ نہیں سکتا۔ یہاں تک کہہ کر فراز ٹھہر گیا اور میں اس کی طرف دیکھتا رہا۔ تم اس بات کو جانتے ہو کہ صبا کو بے دردی سے ٹکڑوں میں کاٹ دیا گیا تھا اور پھر اس کے بچے ہوئے ٹکڑوں کو جلا دیا گیا تھا؟ یہی حال اکمل کا ہوا، اسے بھی بری طرح ٹکڑوں میں کاٹ کر جلا۔ پلیز پلیز۔ میں نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا، آنکھیں بھیج لی۔ فراز میری کیفیت دیکھ کر ایک جھٹکے سے رکا۔ ہنا اس لمحے بالکل خاموش تھی۔ جب کبھی مجھے اپنی بیوی اور اپنے بچے کی موت یاد آتی تھی میرا حال برا ہو جاتا تھا، سانس جیسے اکھڑ جاتی تھی اور سر بھائیں بھائیں کرنے لگتا۔ میں ان بھیانک یادوں سے اپنے آپ کو دور ہی رکھنا چاہتا تھا۔ یہی بات فراز سمجھ گیا تھا۔ گہرا سانس لے کر اس نے میری طرف دیکھا اور پھر سے کہنا شروع کیا، اس دن سے تمہارے گھر میں عجیب و غریب چیزوں نے جنم لے لیا ہے۔ ہر رات 11 بجے کے قریب تمہارے گھر سے دھواں اٹھنے لگتا ہے، ایک عورت اور بچے کے چیخنے کی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ آوازیں اس قدر شدید ہوتی ہیں کہ پورا محلہ تھرا اٹھتا ہے۔ کئی مرتبہ لوگوں نے تمہارے مکان کی سیڑھیوں پر تازہ خون بہتے ہوئے دیکھا ہے۔ کئی مرتبہ راتوں کو بھیانک شیطانوں کے کراہنے کی آوازیں آتی ہیں، جیسے دور، بہت دور کوئی بلا کرب سے تڑپ رہی ہو۔ روہیل، تمہارا گھر آسیب زدہ ہو چکا ہے۔ فراز کا یہ کہنا تھا اور میں بے یقینی کے عالم میں اس کا چہرہ تکنے لگا۔ اپنی بیوی اور اپنے بچے کی موت کو یاد کر کے میرا برا حال ہو رہا تھا، مگر جب میں نے ساری بات کا کنکلوژن سنا تو خود بخود لبوں پر ایک تنزیہہ مسکراہٹ آ گئی۔ جنات، بدروحیں، یہ سب باتیں میرے لیے محض بکواس تھیں، اور جب کبھی ان باتوں پر بحث ہوتی تو میں صرف انکار ہی کرتا رہ جاتا۔ ابھی بھی شاید یہی ہونے والا تھا۔ میں نے فراز کا چہرہ دیکھا اور بے یقینی کے عالم میں میرے منہ سے نکلا، اچھا، آسیب زدہ؟ روہیل، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تمہارے گھر میں ایک دن سے زیادہ آج تک کوئی ٹھہر نہیں سکا۔ اس گھر میں جانے والے ہر شخص کی موت ہوئی ہے، کوئی زندہ نہیں بچ سکا۔ فراز نے خوف کے عالم میں مجھے سمجھانا چاہا، فراز، یہ سب باتیں جھوٹ اور بکواس ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم مجھ سے جھوٹ کہہ رہے ہو، مگر لوگوں نے تمہاری نظروں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی ہے۔ خالی مکان اور خالی زمین دیکھ کر لوگ اسے ہتھیانا چاہتے ہیں۔ مکان کو آسیب زدہ قرار دے کر کچھ لوگ اس زمین کو خریدنا چاہتے ہیں۔ میں 35 سال کا ہو چکا ہوں فراز۔ ان 35 سالوں میں نے آج تک کسی آسیب کو نہیں دیکھا، اور جس قدر قصے کہانیاں سنی ہیں وہ یا تو ٹی وی پر سنی یا ناولوں میں پڑھی ہیں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم بھی اس من گھڑت کہانی پر یقین نہ کرو۔ میں کہتا چلا گیا، تم سے زیادہ کراچی میں رہا ہوں۔ یہاں لوگ کیا کر سکتے ہیں اور کیا کر جاتے ہیں تم سے کہیں زیادہ میں سمجھتا ہوں، مگر اب تمہارے گھر میں کچھ ہے ایسا جس کی وجہ سے 12 اسٹریٹ کے لوگوں نے گھر چھوڑ دیے ہیں۔ صرف تمہارا گھر ہی نہیں بلکہ محلہ ہی ویران ہو چکا ہے، اب وہاں کوئی نہیں رہتا۔ فراز نے مجھے دیکھ کر بتایا۔ ہاں روہیل، ہنا نے گفتگو میں دخل دیا اور کہنے لگی، ہیونلی ویلیز اب پہلے جیسی نہیں رہی ہے۔ 12 اسٹریٹ پر رہنے والا ہر مکان خالی ہو چکا ہے، لوگ اپنے بچوں اور رشتہ داروں کو لے کر الگ ہو چکے ہیں۔ کوئی نہیں چاہتا کہ اس کا اولاد دیوانی یا آسیبی ہو جائے۔ تمہارا گھر اب جہنم بن چکا ہے، اس گھر میں ایک آسیب کا سایہ ہے۔ ہنا نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں یہ جملے کہے اور میں نے ایک نظر فراز کو دیکھا تو وہ مجھے دیکھتا ہوا نظر آیا۔ میں طنزیہ مسکراہٹ اپنے چہرے پر لایا۔ تم لوگوں نے میری بیوی اور میرے بچے کی موت کا کس طرح فائدہ اٹھایا ہے یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ روہیل، فراز نے تنگ آ کر ہاتھ اپنے ماتھے پر رکھا۔ فراز، میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ میں نے اسے دیکھ کر اپنا فیصلہ سنایا اور فراز میرا چہرہ تکنے لگا۔ ہنا نے بھی مجھے دیکھا اور پھر فراز کو۔ میں خاموشی سے ان دونوں کے جواب کا منتظر تھا۔ فراز نے سرد آہ لی، 6 لوگ آسیب زدہ ہونے کے بعد 6 لوگ تمہارے مکان میں ایک رات گزارنے جا چکے ہیں، اور ان 6 میں سے 5 کی موت ہو گئی۔ مکان میں داخل ہونے کے ٹھیک 24 گھنٹے بعد ان سب کے ہارٹ فیل ہوئے ہیں۔ کسی ایک کو بھی قتل نہیں کیا گیا ہے، لیکن ان 6 میں سے ایک شخص، صرف ایک شخص زندہ بچ کر نکل آیا، وہ بھی اس لیے کہ اس نے ٹھیک 24 گھنٹے کے بعد دوسری منزل سے نیچے چھلانگ لگائی اور وہ سیدھا سڑک پر آ کر گرا۔ جان تو بچ گئی، مگر اس کی ریڑھ کی ہڈی ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئی۔ وہ آج بھی زندہ ہے، اسپتال کے بستر پر پڑا ہے، اپنے باقی کے بچے کچھ دن گزار رہا ہے، مگر کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اب وہ کچھ کہہ نہیں سکتا، کچھ بتا نہیں سکتا۔ وہ ایک نفسیاتی مریض ہو چکا ہے، وہ پاگل ہو چکا ہے۔ فراز نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہتا گیا اور میں فراز کا چہرہ تکنے لگا۔ تمہیں اگر ہماری بات کا یقین نہیں ہے تو ہم تمہیں اس شخص کے پاس لے کر چل سکتے ہیں۔
اٹس جسٹ اے کپل آف بلاکس اوے. کیا کہتے ہو؟ فراز نے مجھ سے پوچھا اور میں سوچنے لگا. ہنا بھی مجھے ہی دیکھ رہی تھی کہ میں کیا فیصلہ کرتا ہوں. میں نے گہرا سانس لیا اور ہاں میں سر ہلا دیا. 3 سال پہلے 26 اکتوبر کی رات کو میری بیوی اور میرے بچے کا بری طرح قتل کر دیا گیا تھا. میں اس وقت گھر میں موجود نہیں تھا اور میری غیر موجودگی میں کسی نے کام سر انجام دیا تھا. قتل کرنے والے نے گھر کی کسی چیز کو ہاتھ تک نہ لگایا. نقدی اور زیورات کی بھوک شاید اسے نہیں تھی. ان حالات میں اس قدر بدترین قتل کیا گیا. وہ کون تھا؟ اس نے یہ بھیانک عمل کیوں کیا؟ میں نہیں جانتا تھا، کیونکہ نہ تو ہمارا کوئی دشمن تھا اور نہ ہم کسی کے دشمن تھے. ان حالات میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ کوئی دیوانہ یا پاگل شخص پاگل خانے سے فرار ہو کر میرے گھر میں آ دھمکا اور یہ عمل انجام دے ڈالا. مگر میں کسی پاگل خانے سے کسی پاگل یا دیوانے کے بھاگنے کی اطلاع پولیس کو نہیں ملی. اس دن سے میری زندگی جیسے ویرانوں میں بھٹک رہی تھی. میرا کوئی دشمن نہیں تھا، میں نے کسی کا حق نہیں مارا تھا. پھر بھی نہ جانے کس نے میرے ہنستے کھیلتے آنگن میں آگ لگا دی اور سب کچھ بکھر کر رہ گیا. اس دن سے میں یہ شہر چھوڑ کر دبئی چلا گیا اور واپس پلٹ کر نہیں آیا. مگر کچھ یادیں تھیں جو مجھے بار بار اپنے گھر کی طرف کھینچ رہی تھیں اور میں اپنے آپ کو روک نہ سکا. 1 ہفتے کی چھٹی لے کر کراچی چلا آیا. مگر یہاں آ کر جو میں نے اپنی بہن ہنا اور بہنوئی فراز کے منہ سے سنا وہ بے انتہا عجیب تھا. مجھے بچپن ہی سے آصیبوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی اور نہ ہی میں ان پر ایمان رکھتا تھا. کراچی ایک خطرناک شہر ہے جہاں انسانوں کو انسانوں سے ہی ڈر اور خوف ہوتا ہے، تو آصیب بیچاروں کے لیے کیا بچا تھا اس شہر میں؟ میں اس سچ اور حقیقت کو دل سے مان رہا تھا کہ میرے گھر پر کسی آصیب کا وجود نہیں، بلکہ دراصل پراپرٹی پر قبضہ کرنے کے لیے کسی کی سازش ہے. گویا مجھے اپنی یادوں کے لیے، اپنے آنگن کے لیے لڑنا تھا. اس وقت میں فراز اور ہنا کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا ہوا قریبی ایک سرکاری اسپتال کی طرف رواں دوا تھا، جہاں مجھے ایک ایسے شخص سے ملاقات کرنی تھی جو میرے ہی گھر میں 24 گھنٹے کا مہمان بن کر رہا تھا، مگر بعد میں اسے زندگی بھر کا پاگل پن قبول کرنا پڑا. جلد ہی ہم تینوں اسپتال کے کوریڈور کراس کرتے ہوئے پرائیویٹ وارڈ کی طرف بڑھ رہے تھے. کئی ڈاکٹر اور نرسیں اس وقت ہمارے پاس سے گزر کر جا چکے تھے. آخر کار ہم ایک وارڈ میں داخل ہوئے. فراز مجھے سیدھا ایک بستر کی جانب لے گیا جس کے چاروں طرف پردہ پڑا ہوا تھا. فراز نے پردہ ہٹایا اور میں نے دیکھا کہ ایک شخص جس کی عمر بمشکل 40-45 سال کے لگ بھگ تھی، مردہ جسم لیے پڑا تھا. اس کا جسم کانٹے کی طرح سوکھ چکا تھا اور چہرے کی ہڈیاں اس قدر واضح ہو گئی تھیں کہ اس کی کھوپڑی بخوبی نظر آ رہی تھی. اس وقت وہ 70-80 سال کا ایک بوڑھا شخص لگ رہا تھا. مسٹر جمیل، کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ فراز نے اس کے قریب ہو کر پوچھا، مگر وہ چھت کو تکتا رہا. اس نے کوئی جواب نہیں دیا. 3 گھنٹے تک گلی میں مسٹر جمیل بے ہوش پڑے رہے. کوئی انہیں بچانے والا نہیں تھا. کسی کو امید بھی نہیں تھی کہ یہ بچ جائیں، مگر یہ زندہ ہیں لیکن کسی موت سے کم نہیں. مسٹر جمیل سب کچھ کھو چکے ہیں، اپنا گھر، اپنی زندگی، اپنا خاندان. بس انتظار ہے تو موت کا. ہنا نے غمگین لہجے میں بتایا اور میں نے مسٹر جمیل کی طرف دیکھا تو وہ خاموشی سے پڑا ہوا نظر آیا. کیا مسٹر جمیل نے گھر کے بارے میں کوئی بات کہی؟ میں نے ان دونوں کو دیکھ کر پوچھا. نہیں. فراز نے نفی میں سر ہلایا، پھر بولا، کچھ نہیں کہا کسی سے. دن بھر یہ اسی طرح پڑے رہتے ہیں یا پھر… فراز یہ کہہ ہی رہا تھا کہ اچانک مسٹر جمیل پاگلوں کی طرح چیخنے چلانے لگا. ہم تینوں بری طرح اچھلے. مسٹر جمیل کا جسم بستر پر تڑپ رہا تھا اور وہ بے انتہا بھیانک طریقے سے چلا رہا تھا. میں آنکھیں پھاڑ کر یہ منظر دیکھنے لگا. جلد ہی ڈاکٹروں کی ایک ٹیم اندر دوڑ کر آئی اور مسٹر جمیل کے جسم کو تھامنے کی کوشش کرنے لگی. آہ آہ! جمیل کرب میں چیخا. سب دہشت کے عالم میں اسے تکنے لگے. میں بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھنے لگا. نہیں! جمیل خوف کے عالم میں پھر چیخا اور ایک دم سے اس کا جسم ساکت ہو گیا. ہم مستقل آنکھیں پھاڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے. مسٹر جمیل، جو پچھلے کئی سالوں سے زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا، آخر کار مر ہی گیا. گویا گھر میں داخل ہونے والے ہر شخص کی موت ہو چکی تھی. ڈاکٹروں نے سفید چادر اس کے چہرے پر ڈال دی اور میں دہشت زدہ ہو کر یہ منظر دیکھتا رہ گیا. رات بہت گہری تھی اور چاروں طرف خاموشی نے سب کچھ اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا. 11 بجے کے قریب ہم تینوں خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے. کچھ دیر بعد ہنا خاموشی سے اٹھ کر چائے بنانے کے لیے چلی گئی، جبکہ میں فراز کے ساتھ موجود تھا. ہم دونوں نے ایک دوسرے سے کچھ نہیں کہا، بس خاموش بیٹھے رہے. ہنا چائے لے کر آئی تو جیسے اپنے آپ سے مخاطب ہوئی. نہ جانے مسٹر جمیل پر کیا گزری ہوگی. اس کی بات سن کر فراز نے سر ہلا دیا. ہم نہیں جانتے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. کیا وہ انسانی عمل تھا یا جناتی؟ مگر جو بھی عمل تھا کسی کی جان لے گیا.
اور ہم اپنے جانوں کی حفاظت کرنے کا پورا پورا حق ہے۔ وہ گھر آسیب میں گھر گیا ہے یا نہیں ہم نہیں جانتے، مگر اب وہ جگہ رہنے کے قابل نہیں رہی۔ فراز کی بات سن کر میں خاموش رہا اور چائے کا کپ اٹھا کر ہونٹوں سے لگایا۔ روہیل، اب تو تم واپس اپنے گھر نہیں جانا چاہتے نا؟ ہنا نے مجھے دیکھ کر پوچھا اور میں نے ہنا کی طرف دیکھا۔ فراز بھی میرے جواب کا منتظر تھا۔ میں نے سرد آہ لی اور کہا، کل صبح میں اپنے گھر واپس جا رہا ہوں۔ میرا جواب سن کر ہنا اور فراز دونوں دھک سے رہ گئے۔ سکتے کے عالم میں میرا چہرہ تکنے لگے۔ ہاں، میرا جانا بہت ضروری ہے، میں نے اطمینان سے کہا۔ اتنا سب کچھ جاننے کے بعد بھی؟ فراز نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد ہی تو جانا چاہتا ہوں۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا تعلق مجھ سے ہے، اس کی دشمنی مجھ سے ہے۔ اگر میں نہیں گیا تو نہ جانے کتنے ہی لوگ مریں گے، نہ جانے کتنے ہی گھروں کے چراغ گل ہوں گے۔ Somebody has to stop this once and for all, and that somebody would be me۔ میں نے کل صبح واپس اپنے گھر جانا ہے۔ میرے لہجے کی مضبوطی کو سن کر فراز اور ہنا خاموش ہو گئے۔ فراز، ہنا، میں جانتا ہوں کہ تم لوگوں کو مجھ سے بہت محبت ہے اور تم لوگ میرے بھلے کے لیے ہی مجھے روکنا چاہتے ہو، مگر میرا یقین کرو، میرے کچھ اپنے اس گھر میں ابھی بھی ہیں اور انہی کے ساتھ ساتھ میرے کچھ دشمن ابھی بھی زندہ ہیں۔ مجھے اپنے ماضی سے لڑنا ہوگا، ورنہ میں بھی کسی دن مسٹر جمیل کی طرح بستر پر دم توڑ دوں گا، اور میں یہ نہیں چاہتا۔ میری بات سن کر دونوں سوچ میں پڑ گئے۔ میں بھی خاموشی سے ان کا چہرہ دیکھنے لگا۔ کچھ ہی پل گزرے ہوں گے کہ فراز نے ہار مان کر کہا، ٹھیک ہے، اگر تمہارا یہی فیصلہ ہے تو ٹھیک ہے۔ فراز کی بات سن کر میں مسکرا دیا، پر ہنا کا چہرہ فک پڑ گیا۔ میں جانتا ہوں کہ میری بہن میرے لیے فکر مند ہے، مگر میں کل صبح اپنے گھر جانے والا تھا اور مجھے وہاں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ اگلی صبح 7:30 بجے میں فراز اور ہنا کے ساتھ اپنے گھر کی طرف روانہ تھا۔ میرے دماغ میں کئی باتیں چل رہی تھیں۔ یہ بات طے تھی کہ میرے گھر کے حالات عجیب و غریب ہیں۔ یہی سوچ کر میں اپنے اندر ایک جوش سا بھی محسوس کر رہا تھا، کیونکہ میری ملاقات میرے دشمن سے ہونے والی تھی، جس شخص نے میرے آنگن میں آگ لگا دی تھی۔ اب مجھے اس سے دو ہاتھ کرنے کا موقع ملنے والا تھا اور میں اس موقع کے لیے تیار تھا۔ فراز اور ہنا اس لمحے خاموشی سے سفر کر رہے تھے۔ آخر کار میرا علاقہ شروع ہوا اور ایک ایک کر کے اسٹریٹس گزرنے لگی۔ اسٹریٹ 10 وہ آخری اسٹریٹ تھی جہاں زندگی کی لہر ہم نے محسوس کی، کیونکہ اسٹریٹ 11 بالکل سنسان اور وحشت زدہ تھی، اور شاید اسٹریٹ 12 کی وجہ سے اسٹریٹ 11 بھی بری طرح متاثر ہوئی تھی۔ آخر کار ہم اسٹریٹ 12 پر پہنچے اور یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ جو سڑک ہر وقت رونق زدہ رہتی تھی اب جڑی پڑی تھی۔ ہر گھر ویران تھا، سڑکیں ٹوٹ چکی تھیں، یہاں تک کہ پھول پودے اور درخت بھی جنگلی پتوں میں تبدیل ہو گئے تھے۔ یہ وہ گلی تھی ہی نہیں جسے میں چھوڑ کر گیا تھا۔ گھر کے لان میں موجود مالی باغوں کا خیال رکھا کرتے تھے، بچے سڑک پر کرکٹ اور فٹ بال کھیلا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی بچیاں سائیکلیں چلایا کرتی تھیں، کئی لوگ اپنے پالتو جانوروں کو ٹہلانے کے لیے نکل پڑتے تھے، اور گھر کی عورتیں گھروں کے کام کرتی تھیں۔ مگر اب یہاں کچھ نہیں تھا، بس ایک ویرانی تھی، ایک وحشت زدہ ویرانی۔ گھروں کی کھڑکیاں ٹوٹی پڑی تھیں اور دروازے بھی کھلے پڑے تھے۔ بڑے بڑے مکڑیوں کے جالے اور پرندوں کے گھونسلے ہی اب ان گھروں کی زینت تھے۔ فراز خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا۔ ہنا اس لمحے بہت ڈر گئی تھی، مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ ہم گھر پر پہنچے اور یہ دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو امڑ آئے کہ جس گھر کو سپا نے ہمیشہ جنت بنا کر رکھا وہ اب کسی دوزخ سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ گھر کی دیواروں میں شگاف پیدا ہو گئے تھے اور پلستر بھی اکھڑ گیا تھا۔ زندگی نام کی چیز اب اس گھر میں نہیں تھی۔ ایسے میں اگر کوئی یہ سوچ اپنے دماغ میں پیدا کرے کہ یہاں کوئی آسیب رہتا ہے تو واقعی دل تھرا دینے والی بات ہے، مگر میں اسی بے وقوفانہ سوچ اپنے ذہن میں نہیں لا رہا تھا۔ آخر کار ہم تینوں اتر کر گھر کے دروازے کی طرف بڑھے۔ مرکزی دروازہ مقفل تھا اور اس کو دیکھ کر احساس ہو رہا تھا کہ جیسے یہ صدیوں سے نہیں کھلا ہو۔ دروازہ کھولوں؟ فراز نے پلٹ کر مجھ سے پوچھا اور میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میرا حکم سن کر فراز نے دروازے کے لاک میں چابی لگائی اور دروازہ ایک کھٹکے سے کھلا۔ لاک کھلنے کی آواز پورے گھر میں گونجی تھی۔ اسی گونج کے ساتھ میں نے گھڑی پر نظر ڈالی تو ٹھیک 8 بج رہی تھی۔ گویا میرے 24 گھنٹے شروع ہو چکے تھے اور 25واں گھنٹہ ایک بہت بڑے راز پر سے پردہ ہٹانے والا تھا۔ فراز نے دروازہ کھولا اور دھول اڑنے لگی۔ ہنا کو ہلکی سی کھانسی ہوئی اور اس نے میرے ساتھ قدم اٹھائے۔ کندھے پر بیگ لٹکائے میں اندر آیا اور چاروں طرف نظر دوڑائی۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں صوفہ سیٹ مٹی میں اٹے ہوئے پڑے تھے۔ صوفے کے برابر میں ٹیبل لیمپ، ٹی وی اور مسہری وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔ گھر کی گھڑیاں اس وقت بند پڑی تھی۔ شاید گھر کی ساری الیکٹرانک چیزیں خراب ہو کر رہ گئی تھیں۔
ناک کی سیدھ میں اسٹور روم تھا اور اسٹور کے دائیں ہاتھ پر کچن موجود تھا۔ کچن سے ایک دروازہ باہر یارڈ کی طرف جاتا تھا جہاں ہم کچرے کے ڈبے اور دیگر غیر ضروری سامان ڈال دیتے تھے۔ کچن کے برابر میں میرے بیٹے اکمل کا کمرہ تھا جس کا دروازہ بند پڑا تھا۔ اکمل کے کمرے کے بالکل سامنے سیڑھیاں اوپر کی طرف جا رہی تھیں۔ سیدھی سیڑھیاں ایک راہداری پر آ کر رکتیں جہاں ایک بڑی کھڑکی موجود تھی اور پھر سیڑھیاں اوپر والی منزل کی طرف بڑھ جاتی۔ میں اندر آیا اور ایک ایک چیز کو غور سے دیکھنے لگا۔ فراز اور ہنا بھی ہر چیز کو دیکھ رہے تھے۔ گھر کے فرش پر مٹی کی تہ اس قدر جمی ہوئی تھی کہ اس پر ہمارے قدموں کے نشان چھپ رہے تھے۔ اف توبہ، گھر بہت گندا ہو رہا ہے، یہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ ہنا نے کھانستے ہوئے یہ جملے کہے اور چاروں طرف نظر دوڑائی۔ ظاہر سی بات ہے پچھلے 8 مہینوں سے یہاں کوئی نہیں آیا۔ 8 مہینے پہلے بھی صرف مسٹر جمیل ہی آئے تھے۔ فراز نے اسے دیکھ کر کہا، روہیل کیا تم ابھی بھی یہاں رکنا چاہتے ہو؟ ہنا نے پریشان ہو کر پوچھا۔ ہاں، میں نے مختصر جواب دیا اور ہنا جھنجھلا کر نفی میں سر ہلا کر رہ گئی۔ میں آگے بڑھا اور کچن کی طرف دیکھا تو کیبنٹس اور ٹیبل بھی مٹی میں اٹی پڑی نظر آئیں۔ میری نظر اسٹور روم کی طرف پڑی۔ میں نے آگے بڑھ کر اسٹور روم کا دروازہ کھولنا چاہا۔ دروازے کا ہینڈل پکڑ کر میں نے کھینچا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ میں نے دیکھا کہ سیڑھیاں نیچے چلی جا رہی تھیں۔ یہ ہمارے گھر کا بیسمنٹ تھا، جسے تہخانہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ اکثر ہم گھر کی ضروری چیزیں اسی بیسمنٹ میں رکھتے تھے، مثال کے طور پر جھاڑو، فرش صاف کرنے کا وائپر، گاڑی کی ضروریات کی چیزیں، تیل، پیٹرول، اوزار، بریک آئل وغیرہ۔ اب میں اپنے بیٹے اکمل کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دھیمے قدموں سے چلتا ہوا میں اس کے کمرے کے سامنے پہنچا۔ اس کے کمرے کا دروازہ اداس شکل لیے میرے سامنے موجود تھا۔ میں نے دروازے کا ہینڈل پکڑ کر کھینچنا چاہا تو وہ نہیں کھلا۔ میں نے 2-1 بار ہینڈل کھینچا مگر دروازہ جیسے جام ہو گیا تھا۔ 1 سیکنڈ، میں کھولتا ہوں۔ فراز نے آگے بڑھ کر یہ جملے کہے اور دروازہ کھولنا چاہا مگر وہ نہیں کھلا۔ کہیں یہ لاک تو نہیں ہے؟ ہنا نے ہمیں دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، لاک تو نہیں ہے، شاید کہیں پھنس رہا ہے، فراز نے کوشش کرتے ہوئے کہا۔ forget it فراز، بعد میں دیکھ لیں گے۔ میں نے اکتا کر یہ جملے کہے اور وہ پیچھے ہٹ گیا۔ اب میں اوپر کی طرف بڑھا اور ایک ایک کر کے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ میرا ایک ایک قدم مجھے اپنی خوابگاہ کی طرف لے جا رہا تھا۔ میں خاموشی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر پہنچا۔ راہداری میں پہنچا تو میرے سامنے اب کھڑکی تھی جس سے باہر گلی کا نظارہ کیا جا سکتا تھا۔ کھڑکی کے شیشے ٹوٹے پڑے تھے۔ میری کمرے کی بالکل عین پیچھے اب مزید سیڑھیاں اوپر کی طرف جا رہی تھیں۔ میں سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر والی منزل میں آ گیا۔ میں نے دیکھا میرا اور صبا کا کمرہ میرے سامنے موجود تھا۔ اس کمرے کے برابر میں ایک باتھ روم اور باتھ روم کے برابر میں ٹیرس۔ میں چلتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھا اور اس کے دروازے کا ہینڈل پکڑ کر کھولنا چاہا۔ اس بار دروازہ چرچراہٹ کے ساتھ کھل گیا۔ میں نے اندر نظر ڈالی اور اپنا بستر دیکھا۔ ڈریسنگ ٹیبل ابھی بھی اسی میں موجود تھی جس طرح میں اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ صبا ہر وقت اس کے سامنے بیٹھی رہتی تھی اور آئینے سے اپنے حسن کا مقابلہ کرتی رہتی تھی، جبکہ میں منہ بنا کر اس کا بستر پر انتظار کرنے لگتا۔ انتظار کی یہ گھڑی مجھے ہمیشہ اذیت دیتی تھی مگر صبر کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے۔ بن سور کر جب صبا آئینے کے سامنے سے ہٹ کر میرے پاس آتی تھی تو کسی حور سے کم نہیں لگتی تھی۔ یہ سوچ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے اپنا گھر، اپنی زندگی، اپنی ایک ایک میٹھی بات یاد آ رہی تھی۔ اس وقت میں سکتے کے عالم میں بستر کو تک رہا تھا۔ یاد آ رہی ہے وہ؟ فراز نے میری حالت دیکھ کر مجھ سے پیار سے پوچھا اور میں نے پلٹ کر اسے دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک اداس مسکراہٹ تھی۔ میرے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی مگر اسی کے ساتھ آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ روہیل، ہنا نے آگے بڑھ کر مجھے سنبھالا اور میں ہنا کے گلے لگ گیا۔ ہنا بھی اپنے جذبات کو قابو میں نہ رکھ سکی اور رونے لگی۔ فراز نے آگے بڑھ کر میرے شانوں پر ہاتھ رکھا۔ روہیل، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب تم یہاں دوبارہ سے اپنی ایک نئی زندگی کی شروعات کر سکتے ہو۔ چلو ہم مل کر اس گھر کو صحیح حالات میں لائیں۔ ہاں فراز، گھر کا صاف ہونا بہت ضروری ہے، بلکہ رات کا کھانا بھی ہم یہیں کھائیں گے، کیوں روہیل؟ ہنا نے مجھ سے پوچھا اور میں نے اپنے آنسو پوچھے اور ہاں میں سر ہلایا، مگر اچانک سے میری نظر ایک چیز پر جم کر رہ گئی۔ کیا ہوا؟ فراز نے حیران ہو کر پوچھا اور پلٹ کر دیکھا تو وہ بھی حیران رہ گیا۔ ہنا نے بھی پلٹ کر دیکھا تو وہ بھی بھویں چڑھا کر دیوار کو تکنے لگی۔ ہم تینوں نے صاف دیکھا، دیوار پر انگریزی حروف میں لال رنگ سے کچھ لکھا ہوا تھا، ریڈ روم آف سٹریسز۔ دن کے 11 بج چکے تھے۔ ہنا اور فراز کے ساتھ مل کر میں گھر کا نقشہ کافی حد تک واپس لے آیا تھا۔ 20 منٹ سے سیڑھی لا کر میں نے گھر میں لگے بلب تبدیل کیے تھے جس سے گھر جگمگانے لگا تھا۔ ہنا نے باورچی خانے کی ذمہ داری لے لی جبکہ فراز نے گھر میں جھاڑو لگانے کی ذمہ داری لی تھی، جسے دیکھ کر میں اور ہنا اپنی ہنسی روک نہ سکے۔
سیڑھی کی ہی مدد سے میں نے دیواروں پر لگی گھڑیوں میں سیل ڈالے تو وہ بھی صحیح وقت بتانے لگی۔ لاؤنج میں بڑی سی ڈیجیٹل کلاک جو کہ صبا کو بہت پسند تھا صحیح ہو گیا۔ کالا ڈیجیٹل کلاک جس پر لال ڈیجٹس بالکل روشن تھے۔ صبا کو ایک پل یاد کرنے کے بعد میں سیڑھی سے نیچے اتر گیا۔ اس دوران میں نے اور فراز نے مل کر کئی مرتبہ اکمل کے کمرے کا دروازہ کھولنا چاہا مگر وہ کھل کر نہ دیا۔ نہ جانے دروازہ کہاں اٹک گیا تھا جو کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اکمل کے کمرے سے ہار مان کر میں اور فراز اوپر والی منزل پر پہنچے اور بیڈ روم میں جا کر صابن اور ڈٹرجنٹ سے رگڑ رگڑ کر انگریزی حروف کو مٹانے کی کوشش کرنے لگے، مگر ہماری یہ کوشش بیکار ثابت ہوئی۔ الفاظ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئے۔ روہیل، مجھے لگ رہا ہے تجھے یہاں پینٹ کرانا پڑے گا، فراز نے کمر پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ ہاں مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے، میں بڑبڑایا۔ مگر ان حروف کا مطلب کیا ہے؟ فراز نے حیران ہو کر پوچھا۔ پتہ نہیں، شاید محلے کے بچوں نے گھر میں گھس کر یہ شرارت کی ہے، میں نے سوچتے ہوئے خیال پیش کیا۔ اتنا اوپر بچے کیسے لکھ سکتے ہیں؟ اکمل بھی صرف 2 سال کا تھا، وہ یہ جملے لکھ سکتا تھا اور نہ ہی اس کا ہاتھ اتنا اوپر جاتا۔ فراز کے منہ سے بھی حیرت کے عالم میں نکلا۔ ہو سکتا ہے ان 6 آدمیوں میں سے کسی ایک کی یہ حرکت ہو جو یہاں مہمان بن کر ٹھہرے تھے، میں نے فراز کو دیکھ کر خیال پیش کیا۔ ہاں شاید، چلو خیر ہے، ابھی کون سا یہاں کوئی مہمان آ رہا ہے، تم اطمینان سے یہ کام کرا سکتے ہو، فراز نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ باہر کا پینٹ بھی دوبارہ سے کروانا ہے، گھر باہر سے بہت گندا ہو گیا ہے۔ میں نے دیواروں کو دیکھتے ہوئے جائزہ لیا۔ ویسے دوپہر کا 1 بج گیا ہے، ہمیں یہاں آئے ہوئے 5 گھنٹے ہو گئے ہیں اور ابھی تک تو کوئی عجیب واقعہ ہوا نہیں۔ فراز نے اطمینان سے مجھے دیکھا۔ اور انشاءاللہ ہوگا بھی نہیں، سب سالے ڈرامے کرتے ہیں زمین ہتھیانے کے چکر میں۔ میں نے غصیلے لہجے میں اپنی بات کہی اور فراز بھی گردن ہلا کر رہ گیا۔ شاید اس کا ذہن میری بات اب سمجھ رہا تھا۔ چلو چھوڑو ان باتوں کو، سگریٹ لوگے؟ میں نے سگریٹ کی ڈبی نکال کر پوچھا۔ یار بھینا آ جائے گی، فراز نے گھبرا کر کمرے سے باہر دیکھا۔ نہیں، وہ کچن میں کھانا بنا رہی ہے، اوپر نہیں آئے گی، میں نے سگریٹ نکالتے ہوئے کہا۔ لا پھر، فراز نے ہاتھ مسلتے ہوئے یہ جملے کہے اور میں ہنس پڑا۔ ایک ایک سگریٹ سلگا کر اب ہم نیچے کی طرف چلے۔ کچن میں داخل ہوئے تو میرا خیال صحیح ثابت ہوا۔ ہنا بیچاری اکیلی کچن میں کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ ہاں جی ہنا صاحبہ، کیسی گزر رہی ہے کچن میں نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ بہت گندی، ویسے تو کسی آصیب سے ملاقات نہیں ہوئی، اگر آصیب یہاں رہتے ہیں تو پلیز ان سے کہو کہ صفائی کا خاص خیال رکھا کریں۔ ہنا نے جل کر یہ جملے کہے اور ہم ہنس پڑے۔ نہیں سچ میں، یہ گندا گھر مجھے فراز کی کنواری زندگی کی یاد دلا گیا ہے، ہنا نے جل کر کہا۔ ارے بیکار کا الزام، بیگم جی ہم اپنے کنوارے پن میں بھی صاف ستھرے تھے، فراز نے ہاتھ چلا کر کہا۔ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں فراز، آپ کو آدھا انسان تو میں نے ہی بنایا ہے، ہنا نے مسکرا کر ہنڈیا چلاتے ہوئے کہا۔ ہاں فراز، یہ بات تو ہے، تم ہماری بہن کی خدمات کو اگنور نہیں کر سکتے، میں نے مسکرا کر کہا۔ چلو مان لیتے ہیں بھائی کہ ہمیں انسان آپ نے بنایا ہے، اسی بات پر اچھا سا کھانا کھلا دو بس، فراز نے منہ بنا کر کہا۔ آپ دونوں ہاتھ منہ دھولیں، کھانا بس تیار ہے، ہنا نے مسکرا کر کہا۔ روہیل، کیا خیال ہے ایک بار پھر اکمل کے کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کریں؟ فراز نے مجھے دیکھ کر پوچھا۔ نہیں یار، بیکار میں تھکنے کی ضرورت نہیں ہے، کل کارپینٹر کو بلا لوں گا، میں نے پانی پیتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں شاید دروازے کی لکڑی موٹی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے جام پڑ گئی ہوگی، فراز نے خیال پیش کیا۔ انشاءاللہ اب سب صحیح ہوگا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں یہ جملے کہے اور ایک بار پھر لاؤنج میں آ کر کام میں لگ گیا۔